اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 48 تا 50 میں بیان کہ قرآن نازل ہو چکا ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کہ اب اہل کتاب کی پرواہ کیے بغیر ہر فیصلہ قرآن کے مطابق کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک سچی کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کتابوں کی محافظ بھی ہے، لہذا آپ ان اہل کتاب کے مابین اس کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، اور جو سچی کتاب آپ کے پاس آ چکی ہے اس سے ہٹ کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے الگ شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، سو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ آخر کار تم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے، پھر جن امور میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تمہیں ان کی حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل کتاب کے مابین اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ فرمایا کیجیے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ ان سے ہوشیار رہیں کہیں یہ لوگ کسی معاملے میں اللہ کے نازل کردہ احکام سے انحراف نہ کرا دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کے فیصلے سے روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کیا یہ لوگ پھر زمانہ جاہلیت جیسے فیصلے کرانا چاہتے ہیں؟ اور اللہ پر یقین رکھنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟